امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے ممالک کے ایک فوجی اتحاد جو تھا اسے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ابراہیم عزیزی انہوں نے سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ جس حکومت کی تبدیلی کا یعنی رژیم چینج کا خواب دیکھ رہے تھے وہ تو پوری نہیں ہوئی، البتہ سمندری نظام میں تبدیلی ضرور آ گئی۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ ہرمز کی عالمی گزرگاہ اب صرف ان کے لیے کھلے گا جو اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے قوانین کو مانیں گے۔ پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اندر زمینی فوج اتارنے کی غلطی کی تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہو۔ اگر امریکہ نے ایسی کوشش کی تو ایران اپنے ڈرونز اور تیز رفتار کشتیوں اور میزائلوں سے امریکی نیول فلیٹ پر اتنے حملے کرے گا کہ امریکی فوج کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ یمن کی مسلح افواج جنہیں حوثی یا انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی مقدس جہاد مہم کے تحت تیسرے بڑے حملے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ حملہ ایران اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کا 33واں دن یعنی بدھ 1 اپریل 2026 کی ایک جو کارروائی ہے، جو پیش رفت ہے، جس میں بڑی بڑی تبدیلی اب نظر آ رہی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے ایک انتہائی اہم خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب نیٹو یعنی جو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن یا شمالی اوقیانوس کے ممالک کے ایک فوجی اتحاد جو تھا اسے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں یا وہ فیلر چھوڑ رہے ہیں یا واقعی الگ ہونے کا پورا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قدم انہوں نے شاید اس لیے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ یورپی اتحادیوں نے ایران کے خلاف ان کی اور اسرائیل کی جو جنگ تھی اس میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو نیٹو کے رکن ممالک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے، اس نے امریکہ کے ساتھ کچھ تعاون بھی کیا لیکن اپنے سولجرز اپنا ملٹری ہارڈ ویئر دینے سے انکار کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک بیان چل رہے ہیں، لیکن امریکی صدر برطانیہ کے وزیر اعظم سے بھی ناراض ہے۔ تو نیٹو کے جو دوسرے ممالک ہیں ان میں سے اسپین اور فرانس نے سب سے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین اور فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ ترکیہ اور اٹلی نے بھی امریکی جنگی جہازوں کو مخصوص سہولت فراہم کرنے سے انکار کیا ہے تاکہ وہ خطے میں کسی نئی جنگ کا براہ راست حصہ بننے سے بچ سکے۔ اس میں سب سے پہلا انیشیٹو جو تھا امریکہ پر یہ پابندی لگانے کا وہ اسپین کا تھا اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کا تھا، بعد میں دوسرے ممالک بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہسپانوی حکومت نے خاص طور پر اپنے اہم فوجی جو اڈے ہیں روٹا اور مورون کے جو استعمال کرنے کو روکنے کا اعلان کیا ہے، اور فرانس نے بھی اسرائیل کے لیے جو بھی ملٹری ہارڈ ویئر یا فوجی ساز و سامان لے جانے والے پروازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جس سے نیٹو اتحاد کے اندر انفرادی پالیسیوں کا فرق واضح ہوتا ہے۔ سب نے مل کے ایک موقف نہیں اختیار کیا، کسی نے بالکل ہی پابندی عائد کر دی، کسی نے کہا کہ ان کے طیارے گزر ہی نہیں سکتے، کسی نے کہا ہمارے اڈے بھی نہیں گزر سکتے، کسی نے کہا کہ آپ کو خاص صورتوں میں اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ ترکیہ نے ایک معمولی سی لیکن علامتی طور پر نیٹو، حالانکہ ترکی بھی نیٹو کا رکن ہے لیکن انہوں نے تھوڑی سی پابندی کا ایک اشارہ ضرور دیا، علامتی پابندی ضرور لگائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی، اسی پیش رفت کے ساتھ ہی دوسری جانب ایران نے حال ہی میں مائکروسافٹ، گوگل، امیزون، میٹا، ایپل، انٹیل، انویڈیا، اوریکل اور پلانٹر جیسی جو بڑی بڑی امریکی ٹیک کمپنیوں کو سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے ان پر انٹیلیجنس آپریشنز اور فوجی ڈیٹا بیس کی فراہمی کے ذریعے ایران کے خلاف امریکہ کی معاونت کا الزام لگایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد سے امریکہ نے ایران میں بہت ساری ٹارگیٹڈ کلنگز کی ہیں، اسیسینیشنز کی ہیں، اور بعض وقت پن پوائنٹ جگہوں پر اس کے میزائلز بھی گرے آ کے۔ اچھا، یہ صرف ٹیک کمپنی نہیں، اس میں اور بھی کچھ کمپنیز ہیں، تو یہ ملا کے تقریباً 18 کمپنیاں ہیں امریکہ کی جن کو اب ایران نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، اور ان کے وہاں پہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ اپنے اپنے دفتروں سے، اپنی اپنی فیکٹریوں سے دور چلے جائیں۔ تو ایرانی حکام نے
ان کمپنیوں کے دفاتر اور انفراسٹرکچر کو ممکنہ ڈرون یا سائبر حملوں کا نشانہ بنانے کا ایک خطرہ ظاہر کرتے ہوئے شہریوں کو ان کے مراکز سے دور رہنے کی ایک وارننگ جاری کر دی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ادارے محض تجارتی کمپنیاں نہیں بلکہ ماڈرن ٹیکنالوجی، ہائی ٹیکنالوجی ہے اور ان کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ اس کے ذریعے فوجی مقاصد کے حصول میں براہ راست ملوث ہو چکے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں ایران پر حملے کے لیے۔ اسی دوران دوسری طرف ایرانی پارلیمنٹ کے جو قومی سلامتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ابراہیم عزیزی، انہوں نے سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ جس حکومت کی تبدیلی کا یعنی رژیم چینج کا خواب دیکھ رہے تھے وہ تو پوری نہیں ہوئی، البتہ سمندری نظام میں تبدیلی ضرور آ گئی ہے۔ یعنی رژیم چینج ایران کی حکومت میں یا ایران کی ریاست میں نہیں آئی ہے، لیکن خلیج فارس اور آبِ ہرمز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ ہرمز کی عالمی گزرگاہ، جس سے تیل کا تقریباً سمجھے کہ 20% حصہ گزرتا ہے، اب صرف ان کے لیے کھلے گا جو اسلامی جمہوریہ ایران کے نئے قوانین کو مانیں گے۔ تو ابراہیم عزیزی نے یہ کہہ کر بات ختم کی کہ ایران کی طرف سے پچھلے 47 سالوں سے دکھائی جانے والی نرمی اور مہمان نوازی کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ اسی دوران وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف یہ جنگ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال ہے کہ امریکی حملوں نے ایران کی جو ملٹری مائٹ پاور جو ہے اس کو بہت کمزور کر دیا ہے، اس لیے اب امن قریب ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ممکن ہے، بلکہ یوں کہہ رہے کہ ہم نے ایران کو پتھر کے دور تک پہنچا دیا اور وہ دوبارہ نیوکلیئر اپنا پروگرام جاری نہیں رکھ سکے گا۔ تو انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آ جائیں گی، جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ یعنی جنگ بھی خود ہی شروع کی، قیمتیں بھی بڑھا دیں، اور وہ کہتے ہیں میں جنگ ختم کرنے جا رہا ہوں تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ تاہم انہوں نے ایک سخت شرط بھی رکھی ہے کہ وہ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی اس کو مکمل طور پر یعنی ایٹمی صلاحیت جو اس کو مکمل طور پر ختم کر کے اسے پتھر کے زمانے میں نہ دھکیل دیا جائے۔ یہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں صدر کے اس بیان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں کے خود جو اینالسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا آدمی جو ہڑبونگ بولے جا رہا ہے، کیونکہ زمینی حالات کسی جلد ختم ہونے والی جنگ کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ وہ امپریشن دیتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں اگلے ہفتے پیر کو پھر ذرا کم ہو جائے۔ تو جنگی امور کے ماہرین اور فوجی تجزیہ کار صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو حقیقت سے دور قرار دیتے ہیں۔ پینٹاگون کے ایک سابق اعلیٰ اہلکار ہے مائیکل مالوف، انہوں نے ایک انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے اندر زمینی فوج اتارنے کی غلطی کی تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہوگی۔ مائیکل مالوف کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنی حفاظت کے لیے دہائیوں سے تیاریاں کر رکھی ہیں۔ اس کے لیے امریکی فوج کا ایران کی سرزمین پر قدم رکھنا ایک خونی قتل عام ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ وہ حقیقت پسندی سے کام لے، کیونکہ ایران پر قبضہ کرنے کا خواب ایک ایسی مصیبت ہوگی، ایک ایسے تباہی ہوگی جو کسی بھی وقت امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ مائیکل مالوف کی اس وارننگ کے پیچھے وہ امریکی خفیہ منصوبے ہیں جن میں جزیرے خارگ پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے۔ جزیرے خارگ ایران کا وہ اہم مقام ہے جہاں سے وہ اپنا تمام تیل دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے، یہ اس کا ٹرمینل پوائنٹ ہے ایک جزیرے کی صورت میں۔ تو امریکی فوج اس جزیرے پر قبضے کے ساتھ ساتھ آبِ ہرمز کی جو سپلائی لائن ہے، جو دنیا بھر کو جو تیل مہیا ہوتا ہے جہاں سے، اس کو بھی کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ لیکن تمام ملٹری ایکسپرٹس، ملٹری اینالسٹ کا کہنا ہے کہ ان مقامات پر قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر امریکہ نے ایسی کوشش کی تو ایران اپنے ڈرونز اور تیز رفتار کشتیوں اور میزائلوں سے امریکی نیول فلیٹ پر اتنے حملے کرے گا کہ امریکی فوج کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہرمز کا راستہ بند ہوا تو گلوبل اکانومی تباہ ہو جائے گی اور امریکی فوج کا اتنا جانی نقصان ہوگا جتنا ویتنام کی جنگ میں بھی نہیں ہوا تھا۔ مارک اربن ایک BBC کے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی ایک پروگرام میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر امریکی فوج ایرانی سرزمین پر قدم رکھتی ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ویتنام میں امریکی فوجوں کا ہوا تھا۔ ادھر میدان جنگ میں آج ایک نئی اور بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ یمن کی جو مسلح افواج ہے جنہیں حوثی یا انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے اپنی مقدس جہاد مہم کے تحت تیسرے بڑے حملے کا اعلان کیا ہے۔
یمن کے جو ملٹری کے ان کے ترجمان ہیں بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ حملہ ایران اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ اس مشترکہ کارروائی میں اسرائیل کے جنوبی علاقوں میں اہم مقامات پر بہت سے بیلسٹک میزائلز، یہ جو زمین سے لمبا فاصلہ کرتے ہوئے جو میزائل جاتے ہیں، وہ داغے ہیں۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ جب تک فلسطین، لبنان، ایران اور عراق پر حملے بند نہیں ہوں گے، یمن اپنی کارروائیاں مزید تیز کرتا رہے گا۔ یہ پہلی بار ہے کہ ان تینوں قوتوں نے ایک اتنی بڑی سطح پر مل کر ہم آہنگ ہو کر حملہ کیا۔ اس سے پہلے حزب اللہ اپنے الگ حملے کرتا رہا ہے، یمن والے حوثی یا انصار اللہ وہ اپنے الگ سے حملے کرتے رہے اور ایران کی اپنی جنگ رہی۔ اب یہ تین بڑی قوتیں اور عراق کے اندر جو ان کے حشد الشعبی جو ہے، جو نوجوان پیپلز موومنٹ جو ہے ان کی، اس کے جو اپنے ملیٹنٹس ہیں، وہ بھی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور گزشتہ شب بھی انہوں نے بغداد میں وکٹوریا بیس جو ہے، جو امریکی فوجی ایک اڈہ ہے جہاں سے بہت سارے فوجی نکل گئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر وہاں پہ بمباری کی کہ ان کو خطرہ ہے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی کچھ فوجی موجود ہے۔ صرف وہ سٹاف نکلا ہے جو کمبیٹنٹ نہیں ہے، لیکن جو لڑاکا قسم کے جو فوجی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، تو اس لیے وہاں پہ انہوں نے بمباری کی میزائلوں سے۔ اب جو تیل کی آپ کہہ لیں کہ جو گلوبل مارکیٹ میں اس وقت جو کھلبلی مچ گئی ہے، یعنی خاص طور پہ اس وجہ سے کہ قطر کی جو سرکاری کمپنی ہے قطر انرجی، اس نے تصدیق کی کہ ان کے ایک بڑے بحری جہاز ایکوا ون پر قطری سمندری حدود کے اندر میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ حملہ قطر کے دارالحکومت دوحہ کے قریب ہوا۔ اس سے پہلے ایران نے دبئی کی بندرگاہ کے قریب ایک اور بڑے تیل بردار جہاز پر ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ اسی طرح کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تیل کے ٹینکوں پر بھی ایرانی ڈرونز نے حملہ کیا ہے، جس سے وہاں موجود جو تیل تھا اس کے پھیلنے اور آگ لگنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی سمجھے کہ آگ کا گولا پھیل گیا سمندر میں۔ ان حملوں کے جواب میں ایران نے اقوام متحدہ میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت کے خلاف باقاعدہ شکایت درج کرائی ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ کارروائی اس لیے کر رہا ہے کہ ان ملکوں میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں وہاں سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان کا سخت جواب دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کو اپنی فوج پر پیسے ضائع کرنے کے بجائے اپنے ترقی پر خرچ کرنے چاہیے تھے۔ تو قالیباف نے کہا کہ امریکہ کا اصل خواب یہ ہے کہ ایران اپنی حفاظت چھوڑ دے، وہ اپنا دفاع نہ کرے تاکہ وہ صرف 48 گھنٹوں میں ایران کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اپنی فوجی طاقت پر سرمایہ کاری نہ کی ہوتی تو امریکہ اب تک ایران کے کئی شہروں کو غزہ بنا چکا ہوتا، پورے ایران پہ قبضہ کر چکا ہوتا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ایران کی دفاعی طاقت وہ واحد دیوار ہے جس نے امریکہ کو ایرانی وسائل لوٹنے سے روک رکھا ہے۔ اور یہاں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ ایران کا اگر دفاعی بجٹ 10 ارب ڈالرز ہے تو امریکہ کا 1 ٹریلین ڈالرز ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ مارکو روبیو جو ہے وہ امریکہ کی ہی حکومت کو، اپنے صدر کو یہ مشورہ دیتے کہ اپنا دفاعی بجٹ بڑھانے کے بجائے جو امریکہ کے اندر غربت پھیل رہی ہے، جو امریکہ کے اندر لوگوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو صحت کے اخراجات یعنی ان کی جو ہیلتھ کیئر اور میڈیکیئر جو ہے اس پر جو بجٹ کم کر کر کیا فوج کی طرف لگا رہے ہیں یا اسرائیل کو بھیج رہے ہیں، وہ واپس امریکیوں پر ہی خرچ کریں تو وہ بہتر ہے۔ تو انسانی حقوق اور تباہی کے حوالے سے آنے والی خبریں انتہائی خوفناک ہیں۔ ایران کی جو ریڈ کریسنٹ یعنی ان کی جو ایرانی ہلال احمر جو ہے، وہ اس نے بتایا کہ 28 فروری سے لے کر اب تک امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی 90,000 سے زیادہ رہائشی عمارتیں، گھر وغیرہ جو تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے حملوں میں صرف گھروں کو ہی نہیں بلکہ 300 سے زائد ہسپتالوں اور 760 یعنی 760 سے زیادہ اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک حالیہ حملے میں ایران کی وہ بڑی فیکٹریاں بھی تباہی ہوئیں جو کینسر کے مریضوں کے لیے ادویات اور آپریشن کے لیے بھی اینستھیزیا کی دوائیں بناتی تھیں۔ اس کے علاوہ جزیرے قشم پر پانی صاف کرنے والے ڈی سیلینیشن پلانٹ پر بھی حملہ کیا گیا اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا، اس کو ڈی کمیشن کر دیا گیا۔ اور ظاہر ہے اس ڈی سیلینیشن پلانٹ کے تباہ ہونے کے بعد سے
وہاں کے جو درجنوں دیہات ہیں وہ لوگ اب پینے کے پانی سے، جو صاف پانی، وہ محروم ہو گئے۔ اب وہ مقامی ہی سطح پر پانی لے کے ابال رہے ہیں یا کچھ ایسی کوششیں کر رہے ہیں جس سے وہ گزارا ہو سکے۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ ایرانی حکام ان کے لیے کیا کیا متبادل ایک ہنگامی حالات میں انتظامات کرتے ہیں۔ تو ایرانی حکام نے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اور پانی کے پلانٹس پر بمباری کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے، اور یہ ویسے وار کرائمز بھی آتے ہیں اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل لاز کے تحت جو جنیوا کنونشن ہے۔ ایران کے شہر زنجان میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا جہاں امریکی حملے میں حسین اعظم نامی ایک تاریخی عبادت گاہ، ایک امام بارگاہ اور ایک روضہ تھا کسی امام زادے کا، یعنی کسی امام کی اولاد جو تھی سید ان کا، اس کو بمباری کر کے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ مقام شیعہ مسلمانوں کے لیے مذہبی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور اس کا 19ویں صدی کا سنہرا گنبد اور مینار ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ یہ روضہ البتہ، یعنی یہ سید زادے جو تھی، یہ کوئی 13 صدیاں پہلے ان کا یہاں انتقال ہوا تھا یا شہادت ہوئی تھی۔ تو اس حملے میں 3 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس جنگ کی وجہ سے خلیجی ممالک کے تقریباً 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے، پاورٹی لائن سے نیچے آ سکتے ہیں، اور عرب ممالک کو مجموعی طور پر 194 ارب ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اب تک کی جتنی جنگ ہوئی ہے۔ یہ اس میں جو ملٹی پلائر فیکٹس میں ان کی نہیں بات کر رہا، یہ صرف وہ جو اب تک ہو چکے ہیں۔ ملٹی پلائر کا مطلب ہے کہ اگر تیل بند ہوتا تو تیل کی آمدن کم ہوئی، تو اس کے نتیجے میں جو اخراجات بڑھ رہے ہیں، اور جو اخراجات ادا نہیں ہو سکیں گے ان میں جو ڈیلے آئے گا ان کی تعمیرات میں، تو وہ سب بھی ایک نقصان ملایا جائے تو یہ کھربوں میں جائے گا۔ تمہارا سفارتی محاذ پر امریکہ اپنے ہی یورپی اتحادیوں سے کٹتا جا رہا ہے۔ اٹلی نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ان کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور بغیر اجازت جنگی طیارے وہاں سے گزارنے کی کوشش کی۔ اٹلی کے بعد اسپین نے بھی اپنی فضائی حدود امریکی طیاروں کے لیے بند کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ پولینڈ نے بھی امریکہ کو اپنے پیٹریٹ میزائل جو ڈیفنس سسٹم ہے، جو دشمن کے آنے والے میزائلوں کو انٹرسیپٹ یا ان کو روکنے کے لیے ایک ایئر ڈیفنس سسٹم کے طور پہ یوز ہوتا ہے، وہ بھی پولینڈ نے امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ پولینڈ کو ڈر ہے کہ اسے روس کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ یورپ اب اس جنگ میں امریکہ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، جو جنگ امریکہ نے اسرائیل کے لیے یا مل کے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر مسلط کی ہے، اور اب ایران جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اس جوابی کارروائی میں امریکہ کے تمام اڈوں کو تباہ کر رہا ہے، اور جو بھی ملک امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے لیے وہ آبر ہرمز بند کر رہا ہے۔ لہٰذا اسپین نے اور اب تو یہ سہولت حاصل کر لی ایران سے بات کر کے کہ وہ یہاں سے اپنا تیل لے جا سکے گا، اور باقی بھی ممالک اب اس پر غور کر رہے ہیں۔ جرمنی میں بھی یہی حالت ہے، جرمنی نے بھی اپنے اڈے استعمال کرنے سے روک دیا ہوا ہے، اور جرمنی کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، جو وہاں پہ آلٹرنیٹو فار ڈوشیلینڈ یعنی متبادل جرمنی، جو کہ بڑی قوم پرست جماعت ہے اور اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت کے طور پہ ابھری ہے، اس نے یہ باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ جرمنی کی سرزمین سے امریکہ کے جتنے بھی فوجی اڈے، ملٹری بیسز ہیں، ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے، نکال دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جرمنی میں، یورپ میں یا نیٹو میں جو سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا ہے وہ جرمنی میں ہے، جہاں پہ 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ تو جرمنی میں اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو نکالا جائے یہاں سے، اور ہم اپنے ایران سے تعلقات اچھے کریں۔ تو لبنان کے محاذ پر بھی جنگ میں تیزی آئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ ہو بھی گیا تب بھی اسرائیل لبنان میں حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ تو بہرحال ادھر لبنان کے جو حزب اللہ وہ بھی اسرائیل کو کافی ٹھوک رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بدلے میں، یعنی اپنے انتقام میں، لبنان کے شہریوں پر بمباری کر رہا ہے۔ وہ حزب اللہ کے جنگجوؤں کو نہیں تباہ کر پا رہا ہے، ان سے مار کھا رہا ہے۔ جتنی بھی فوج ان کی جا رہی ہے وہ ایک دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے، اور یہ کئی لوگ کہہ چکے ہوئے کہ جنوبی لبنان اسرائیل کا ایک مرتبہ پھر سے قبرستان بننے جا رہا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے دیہاتوں کو مکمل طور پر مسمار کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ واپس نہ آ سکے۔ اس وقت 8 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک جو جنوبی لبنان کے رہنے والے جو حزب اللہ کے حامیہ، وہاں پہ سنی بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، وہ سب وہاں سے ہجرت کر کے مرکزی لبنان میں یا نارتھ لبنان میں جا چکے ہوئے ہیں۔
اور لیبنان کی ایک وزیر ہیں جو کہ ویلفیئر کی منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں ایک طویل عرصے تک ان بے دخل ہونے والے لیبنانیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری نبھانا ہوگی. یعنی وہ دیکھ رہی ہیں کہ جنوبی لیبنان اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے یہ تھمنے والی نہیں ہے. ادھر حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر شدید حملے کیے ہیں اور اسرائیلی فوج کے کئی ٹینک تباہ کر دیے ہیں. ان لڑائیوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک بھی ہوئے، جبکہ اقوام متحدہ کے 2 جو پیس کیپرز ہوتے ہیں وہ بھی ایک دھماکے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور 2 اس سے پہلے بھی ہلاک ہوئے تھے جو کہ اسرائیل کے بم کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے. اور یہ سب انڈونیشیا سے آئے ہوئے تھے جو یہاں پہ پیس کیپر کے طور پہ اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے جنوبی لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحد کی حفاظت کرتے تھے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الجزیرہ نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کم از کم 6 ماہ تک کی طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ کسی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے. اب جو مختلف قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ یا ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی یا کچھ ادھر ادھر کے میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ طے ہو گیا ہے، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، شاید معاہدہ ہو جائے، تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ایسا سوچے بھی نہ جب تک کہ ایران کی شرائط قبول نہیں ہوتی ہیں. تو عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پیغامات تو آ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے، ناامکان نظر آ رہا ہے. ایران کا مطالبہ ہے کہ جنگ صرف ایران میں نہیں بلکہ لبنان، عراق اور فلسطین میں بھی ایک ساتھ ختم ہونی چاہیے. یہ اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر اسرائیل نے تسلیم کر لیا تو پھر پورا مشرق وسطیٰ امن کا گہوارہ بن جائے گا، کیونکہ ساری لڑائی کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے. اگر وہ ان مقبوضہ علاقوں کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسرائیل، تو یہ مشرق وسطیٰ امن کا گہوارہ بن جائے گا، یہ جنت نظیر علاقہ بن جائے گا. لیکن اسرائیل تیار نہیں ہوگا. بہرحال جنگ کے اس 33ویں دن کے اختتام پر دنیا بھر میں اس وقت توانائی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی اچھی خبریں دے رہے ہیں. یورپ میں گیس کی قیمتیں 70% تک بڑھ چکی ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہرمز کی جو گزرگاہ ہے آپ نے ہرمز بند رہی تو اپریل کے وسط تک پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت ہو جائے گی. قیمتوں کو تو چھوڑ ہی دیں، یعنی پھر وہ مہنگے داموں پر بھی نہیں مل رہی ہوگی یہ چیزیں. تو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان نے جنگ کے بعد امریکہ نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات پر دوبارہ غور کرے گا جو انہوں نے بیان دیا ہے، اس پر یورپی ممالک میں ایک بے چینی بھی پھیلا دی ہے. ان کے اس بیان نے اس وقت سمندر میں امریکی جو نیول فلیٹ ہے اور ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے USS ٹریپولی، وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. یعنی اس کو اب ڈپلوائے کیا گیا ہے USS جیرالڈ فورڈ کی جگہ، اور جیرالڈ فورڈ جو کروشیا کے ایک بندر کے جا کر پناہ گزین ہے، یعنی وہ بھی بیچارہ بے دخل ہو گیا ہوا ہے. اور اعلان تو یہ کیا کہ اس کی ریپیئر ہو رہی ہے کیونکہ اس کے کچن میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ کئی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچن میں آگ نہیں لگی تھی، وہ میزائلوں کا شکار ہوا تھا. اور جہاں اس کو کروشیا میں پہنچایا گیا ہے وہاں پہ ریپیئر کی کوئی ورکشاپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کو صرف وڈرا کر لیا گیا ہے اور اس کی جگہ USS ٹریپولی بھیجا جا رہا ہے. اچھا، ابراہم لنکن جو تھا USS ایئر کرافٹ کیریئر، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، وہ بھی پیچھے ہٹا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف ایران کی جو دفاعی قوتیں کسی بھی زمینی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار کھڑی ہیں. یہ جنگ اب ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور آنے والے چند ہفتے پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ہوں گے. ایران انتظار کر رہا ہے کہ کب امریکی فوج جزیرے خارق پر اترتی ہے یا اپنے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا دنیا دیکھے گی. شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.